تو کریں سورہ بقرہ کی وہ تلاوت کرتے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا گھوڑا بنا ہوا تھا، جیسے ہی وہ قرآن کی تلاوت سورہ بقرہ کی شروع کرتے ہیں گھوڑا جو ہے وہ اچھلتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میرا بیٹا یحییٰ وہ بھی قریب بیٹھا تھا، تو مجھے خطرہ ہوا کہ یہ نہ ہو کہ یہ بچہ جو ہے گھوڑا جو ہے اسے نقصان بچے کو پہنچائے۔ وہ کہنے لگے کہ میں پھر رک گیا۔ اچھا گھوڑا جو ہے اس نے اچھلنا بند کر دیا۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، وہ کہہ رہے کہ میں پڑھتا گھوڑا اچھلتا، کہتے میں نے پڑھنا بند کر دیا، گھوڑے نے اچھلنا بند کر دیا۔ وہ کہنے لگے پھر میں نے جو ہے وہ سورہ بقرہ جو ہے پھر میں نے تلاوت شروع کر دی، گھوڑا پھر اچھلنے لگ گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ دیکھا کہ کیا وجہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے جو ہے وہ نور اتر رہا ہے، سائبان ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ چراغ ہیں۔ کہتے میں ظاہر ہے کہ انسان عجیب چیز دیکھتا ہے تو پریشان تو ہوتا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا، میں ایسے سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے جو ہے وہ سائباں ہے، اور پھر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ چراغ جو ہے وہ جلے ہوئے ہیں، میری بات سمجھ میں نہیں آئی، اور جیسے ہی میں قرآن پڑھتا تھا میرا گھوڑا اچھلنا شروع کر دیتا تھا۔ تو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، جب تم قرآن کی تلاوت کرتا تھا اللہ کے فرشتوں کا آسمان سے نزول ہوتا تھا۔ فرمایا پھر اب تلاوت کر۔ صحابی رسول پھر تلاوت جو ہے وہ شروع کر دی، تو جیسے اس پہلے ہو رہا تھا ویسے ہی دوبارہ ہوا ایسے۔ تو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، اگر تو صبح تک تلاوت کرتا رہتا، یہ فرشتے ہیں، سارے لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ اس پیارے انداز سے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ فرشتے سننے کے لیے آتے تھے، فرشتے ایسا انداز تھا سورہ بقرہ جو ہے اس کی تلاوت کرنے کا۔ تو علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ فرشتے جو تمہاری آواز کی وجہ سے قریب آئے تھے تمہارے، اور فرمایا اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو یہ برکت ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا، وہ بیٹھے تھے حضور کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام، تو ایک آواز آئی۔ حضرت جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا، یہ جو اب آواز آئی ہے نا، تو ایک فرشتہ آیا ہے آسمان سے، اور یہ جو فرشتہ ہے یہ پہلے کبھی نہیں آیا، پہلے کبھی آیا نہیں، زمین پہ پہلے نہیں آیا، یہ حضور پہلی دفعہ ہی آیا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ آسمان کا دروازہ جو ہے وہ کھولا گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ فرشتہ آیا، اور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے آ کر اس نے سلام کیا اور کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو۔ 2 نور حضور کو عطا کیے گئے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ 2 نور کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا، ایک تو سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کا آخری حصہ۔ جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے،
یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جن وغیرہ یہ مسائل، اس کا بھی یہ بہت زبردست حل ہے. جو سا بندہ عامل ہوتا ہے تو وہ زبردست جو ہے ان آیات کی گرفت ہے. تو علیہ السلام نے سورہ بقرہ کی بہت زیادہ جو ہے کیا بیان فرمائی، فضیلت جو ہے وہ بیان فرمائی. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اس سے جو ہے وہ سورہ بقرہ کا کیا ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے. یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتا ہے. مفسرین نے زیادہ اس پہ کلام نہیں کیا. ہاں چیدہ مفسرین نے کوئی تھوڑا بہت کلام کیا ہے، اشارہ تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جو الف لام میم ہے، اس میں جو الف ہے، الف سے اشارہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کی طرف ہے. یہ ان کی اپنی تفسیر ہے، ان کی اپنی رائے ہے. وہ کہتے ہیں الف سے لفظ اللہ کی طرف اشارہ ہے، اور لام سے جو ہے یہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور میم سے جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرمایا، حضرت جبریل امین لے کے آئے، میرے آقا علیہ السلام کے سینہ اطہر پر اترا ہے. سینہ اطہر پر اترا ہے تو فرمایا، تو اس لیے لفظ اللہ سے جو مراد ہے، لفظ الف سے مراد اللہ ہے، اور لام سے مراد جبرائیل ہیں، اور میم سے مراد جو ہیں وہ آقا علیہ السلام ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. قرآن پاک جو ہے اس میں شک ہے ہی نہیں، اور آغاز میں فرما دیا کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی اس کی حفاظت فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرمانے والا، خود اس کا ذمہ لیا ہے. یعنی یہ نہیں چھوڑ دیا کہ اللہ کے نبی کو دے دی بس ٹھیک ہے آپ جو ہے اس کے ذمہ ہیں، نہیں، فرمایا یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. اور یہ یاد رکھ لیں، پوری دنیا میں جتنی کتب ہیں، رسائل انبیاء علیہ السلام پر جو نازل ہوئے، ان میں سے یہ واحد قرآن کتاب ہے جو اپنی اصلی زبان میں، جس زبان میں نازل ہوئی ہے اسی زبان میں جو ہے یہ محفوظ ہے. آپ جتنی کتابیں ہیں، آپ توریت کو دیکھ لیں، انجیل کو دیکھ لیں، جن زبانوں میں یہ وہ کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ زبانیں ختم ہو گئی ہیں، وہ زبان ہی نہیں ہے، وہ بولی نہیں جاتی. اب آپ کہیں کہ آپ اصلی زبان میں